بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, today our lesson is about the important battles in the life of the Holy Prophet ﷺ and their important information۔ اس کا فرسٹ پارٹ ہم پہلے کر چکے تھے، جس میں ہم نے بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچ، خیبر ایکسپیڈیشن ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے بیٹل آف موتا، کانکویسٹ آف مکہ، بیٹل آف حنین، تبوک ایکسپیڈیشن۔ So let's start from the Battle of Muta. What is Muta? Where it is located? Muta کیا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ Muta is a village that lies on the borders of Syria. یہ سیریا کے بارڈر کی طرف واقع ہے موتا۔ When Battle of Muta was fought, the answer is it took place in Jamadil Ula 8 AH, September 629 AD۔ بیٹل آف موتا جو تھی یہ جمادی الاولا 8 AH یعنی سپٹمبر 629 AD میں ہوئی تھی۔ اگینسٹ وچ گروپ مسلم فاٹ دا بیٹل آف موتا؟ کس گروپ کے خلاف، کس نیشن کے خلاف یہ بیٹل آف موتا ہوئی تھی؟ تو یہ ہوئی تھی دی گورنر آف بلکا اینڈ اے کلوز الائز آف کیسر دا بزنطائن ایمپرر۔ یہ رومن ایمپرر، بزنطائن ایمپرر کیسر کے الائز تھا، بلکا کا گورنر، اس کے خلاف یہ ہوئی تھی۔ وائی ہیڈ مسلم ٹو فائٹ دا بیٹل آف موتا؟ مسلمانوں کو بیٹل آف موتا کیوں لڑنی پڑی؟ The answer is Shurahbil bin Amr al-Ghassani, the governor of Balka, killed Prophet ﷺ's messenger Haris bin Umair al-Azdi۔ حضور نے خط لکھا تھا گورنر بصرہ کے نام، بصرہ کے ایمپرر کے نام، واپسی میں آتے ہوئے جو حضور کا امبیسڈر تھے، حضور کے جو میسنجر تھے، حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو راستے میں شرحبیل بن عمر غسانی جو کہ بلکا کا گورنر تھا، اس نے ان کو اریسٹ کر لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ انٹرنیشنل رول کی وائلیشن تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی جو میسنجر ہوتے تھے، امبیسڈر ہوتے تھے، ان کو فل پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی، لیکن اس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور حضور کے میسنجر کو، ان کے امبیسڈر کو شہید کر دیا، تو اس لیے پھر مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنی پڑی۔ Who was the leader of Muslim army in the Battle of Muta؟ بیٹل آف موتا میں مسلمانوں کے لیڈر کون تھے؟ حضرت زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ اینڈ فائنلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ٹائم کسی جنگ کے لیے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے اور کہا تھا کہ حضرت زید بن حارث یہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ان کو ریپلیس کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے۔ لیکن اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو مسلم آرمی ہے وہ جس کو چاہے وہ اپنے صلاح مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا لیڈر مقرر کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، یہ حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ تینوں ہی باری باری شہید ہو گئے، تو پھر خالد ولید فائنلی یہ مسلمانوں کے لیڈر بنے تھے۔ What was the strength of the both armies in the Battle of Muta؟ مسلمانوں کی اس میں آرمی تھی 3000 اور رومن کی جو اسٹرینتھ تھی، ان کے جو نمبر تھے وہ ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ لکھا ہوا، کسی میں 1 لاکھ لکھا ہوا، کسی میں 2 لاکھ لکھا ہوا ہے۔
تو بہرحال وہ 1 لاکھ تو بلکہ کے گورنر کی اپنی تھی اور 1 لاکھ اس کو رومن ایمپرر سے مل گئی تھی. تو اس طرح یہ مسلمانوں کی اور یہ رومن اور یہ بلکہ کے گورنر کی آرمی کا ڈفرینس تھا. واٹ واز دا ٹائٹل خالد ولید given by the Holy Prophet after the battle of موتا؟ موتا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ولید کو ایک ٹائٹل دیا تھا. وہ کیا ٹائٹل دیا تھا ان کی بہادری کی وجہ سے؟ وہ تھا سیف اللہ، جس کا میننگ ہے دی سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ ان کو ٹائٹل دیا تھا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل آف موتا کے بعد. کانکویسٹ آف مکہ. After the Treaty of Hudaybiyah, which tribe became the allies of Muslims and which tribe became the allies of Quraysh؟ آپ جانتے ہیں کہ ٹریٹی حدیبیہ کے اندر ایک بات طے پائی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور دوسرے ٹرائب وہ اگر چاہیں تو اس ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، چاہے مسلمانوں کی طرف سے مل کر، مسلمانوں کے الائز بن کر، مسلمانوں کے اتحادی بن کر، یا قریش کے الائز دوست یا اتحادی بن کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس ٹرمز کے تحت کون سا ٹرائب جو تھا مسلمانوں سے مل گیا اور کون سا ٹرائب قریش سے مل گیا؟ دا آنسر از بنو بکر became the allies of قریش and بنو خزا became the allies of Muslims. Which tribe dissolved the treaty؟ کس ٹرائب نے ٹریٹی حدیبیہ کو توڑ دیا تھا؟ بنو بکر ڈیزالو دا ٹریٹی حدیبیہ. بنو بکر جو قریش کا الائز تھا اس نے بنو خزا جو مسلمانوں کے الائز تھے ان پر اٹیک کیا، ان کے کچھ بندے مار دیے اور ان کا سامان وغیرہ چھینا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کی اور انہیں اپنی مدد کرنے کا کہا. Which options Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave to Quraysh؟ حضور نے کون سی آپشن پر قریش کو دی؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave the Quraysh 3 alternatives: to pay blood money to the families of the murdered men, to dissolve their alliance with the Banu Bakr, or to dissolve the Treaty of Hudaybiyah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خط لکھا اور ان سے کہا اگر آپ ٹریٹی حدیبیہ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بنو خزا کا نقصان پورا کر دیں، ان کے جو بندے مارے ہیں ان کو بلڈ منی دے دیں، یا پھر آپ بنو بکر سے الائنس توڑ دیں. ہمارا آپ سے ایگریمنٹ چلتا رہے گا، بنو بکر سے ہم خود نبڑ لیں گے. اگر ان دونوں کاموں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ٹریٹی حدیبیہ آپ کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. تو قریش نے 3rd آپشن کو چوز کیا اور انہوں نے ٹریٹی حدیبیہ کو توڑ دیا. When Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم left Medina to conquer مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کنکر کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے مدینے سے کب روانہ ہوئے تھے؟ تو یہ ڈیٹ تھی 10 رمضان 8 AH. How many men were in the Muslim army؟ یہ تھے 10,000 مسلم تھے یہ جب فتح مکہ کرنے کے لیے آپ مدینے سے روانہ ہوئے. Who was appointed deputy in Medina when the Holy Prophet left for مکہ؟ حضور نے مدینے میں اپنا جانشین کس کو مقرر کیا تھا جب مکہ جانے لگے تھے؟ تو یہ تھے ابو رحم الغفاری was appointed to depose the affair of Medina during his absence. حضور نے ابو رحم غفاری کو مدینے کے اندر اپنا ڈپٹی مقرر کیا تھا. Into how many groups Prophet ﷺ divided his army? Which companion were made the leaders؟ حضور نے مکے پہنچ کر اپنی آرمی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور ہر ایک کا لیڈر بنایا مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے. Prophet ﷺ divided the army into 4 groups. The leader of these groups were
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, Hazrat Abu Bakr bin Jarrah, Hazrat Zubair bin Awam اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. How many idols were in Kaaba which Prophet ﷺ destroyed? مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا؟ تو یہ تھے 360 آئیڈل تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے علی بن ابو العاص کے ساتھ مل کر توڑے تھے. Who called the azan on the roof of the holy Kaaba? کس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی فرسٹ ٹائم؟ تو یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی. تو حضرت بلال کو یہ آنر حاصل ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے اذان دی اور خانہ کعبہ کے اندر بھی سب سے پہلے اذان دی اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی سب سے پہلے اذان حضرت بلال نے دی. Who was appointed the governor of Makkah by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ان کو مکے کا گورنر مقرر کیا تھا فتح مکہ کے بعد. Tell any verse of the Quran about the conquest of Makkah. کوئی قرآنی ورس لکھیں، بتائیں فتح مکہ کے متعلق. تو یہ ورس ہے When come the help of Allah and the victory, he sees the people entering the religion of Allah in troops. یہ سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. غزوہ حنین، بیٹل آف حنین. Between which groups Battle of Hunain was fought? The answer is Muslims and people of Taif, یعنی بنو ثقیف and بنو حوازن. بیٹل آف حنین یعنی غزوہ حنین مسلمانوں اور طائف کے لوگوں کے درمیان ہوا تھا. طائف کے لوگوں میں بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگ شامل تھے. What were the strength of the both armies? دونوں آرمیز کی یعنی مسلمانوں کی اور طائف کے لوگوں کی کتنے نمبر تھے، کتنی اسٹرینتھ تھی، کتنی تعداد تھی؟ مسلمز were 12,000 and people of Taif were 20,000. Who was the leader of the people of Taif? اس جنگ میں بیٹل آف حنین میں کافروں کا لیڈر کون تھا، یعنی طائف کے لوگوں کا لیڈر کون تھا؟ The answer is Malik bin Auf. When was the Battle of Hunain fought? Battle of Hunain, غزوہ حنین کس ڈیٹ کو ہوا تھا؟ The answer is 6 شوال 8 AH یعنی 630 AD. Write a verse of Quran about the Battle of Hunain. Battle of Hunain کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ یہ سورہ التوبہ کی یہ ورس نمبر 25 اور 26 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Surely Allah did help you in many battlefields and on the day of Hunain. Behold, your great numbers pleased you, but it did not avail you at all. The land for all that it was wide did limit you, and you turned back fleeing. But Allah did pour His calm on the apostle and on the believers and sent down forces which you saw not. He punished those who disbelieved, and that is the reward of the disbelievers. How many killed from the unbelievers' side and how many martyrs from the Muslim side?
4 Muslims were martyred and 70 unbelievers were killed. What was the war booty taken by the Muslims in the Battle of Hunain? بیٹل حنین میں مسلمانوں کو کتنا مال غنیمت ملا تھا؟ اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ملا. مسلم آرمی took 6,000 prisoners of war, 24,000 camel, 40,000 sheep and 4,000 pieces of silver. سب سے زیادہ جو مال غنیمت تھا اس جنگ میں مسلمانوں کو ملا. Tabuk expedition. When was Tabuk expedition held? غزوہ تبوک کب ہوا؟ یہ ہوا تھا رجب 9AH اکتوبر 630 AD میں. What is another name of غزوہ تبوک؟ غزوہ تبوک یعنی تبوک ایکسپیڈیشن کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ غزوۃ الاسرا یعنی ایکسپیڈیشن آف ہارڈ شپس، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی، بڑی مصیبت اٹھانا پڑی، کیونکہ یہ بڑے مشکل حالات میں ہوا. تو اس وجہ سے کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک تو پیسہ بھی نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے، دوسرا جانا ڈیزرٹ سے تھا جو کہ بہت گرم علاقہ تھا، اور لڑنا بھی رومن سے تھا، اور یہ ٹائم تھا جب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بڑا مشکل فیصلہ تھا اس میں جانا، اس لیے اس کو غزوۃ الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی ایکسپیڈیشن آف ہارڈ شپس. رائٹ سم کنٹریبیوشنس آف کمپینینز ان تبوک ایکسپیڈیشن. اس جنگ میں حضور نے اپنے صحابہ کو کنٹریبیوشن کا کہا، کیونکہ پیسہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے. تو جب حضور نے کنٹریبیوشن کا کہا تو سب صحابہ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، عورتوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، مردوں نے بھی کیا. تو کچھ ایگزامپل وہ کیا تھیں؟ مسلم ریز ٹو اسپینڈ منی اینڈ پے چیریٹیز ٹو پرووائڈ ہز invasions. For example, Hazrat Usman gave 1,000 gold dinar, 300 camel laden with grains, 100 horses with weapons. یہ صرف حضرت عثمان کی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے 1,000 گولڈ دینار دیا، 300 اونٹ جن کے اوپر اناج لدا ہوا تھا، اور 100 ہارس ویپن کے ساتھ حضور کو دیے. حضرت عبد الرحمن of on his side paid 200 silver horses, whereas Abu Bakr paid the whole money he had, left nothing. Hazrat Umar paid half of his fortune. Women share in this competition by giving the things they own, such as perfume, bangles, bracelets, earrings and rings. عورتوں نے بھی اپنے زیورات دیے، سب صحابہ نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. What was the strength of Muslim in the Tabuk expedition? تبوک ایکسپیڈیشن میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ تھی 30,000. سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اس ایکسپیڈیشن میں رہی ہے. Who was appointed as the deputy of the Holy Prophet ﷺ in Medina while his absence? جب حضور جانے لگے تھے تو مدینے میں حضور نے کس کو اپنا ڈپٹی بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا مدینے کے لیے؟ تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے مدینے کے اندر اپنا ڈپٹی بنایا تھا. لیکن جو منافقین تھے انہوں نے حضرت علی کو تانے دینے شروع کر دیے کہ حضرت علی جنگ میں اس لیے نہیں گئے، یہ کمزور ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا بیمار ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ان سے رہا نہیں گیا. تو یہ بھی پیچھے حضور کے ایک تیز رفتار گھوڑا لے کے حضور کے پیچھے پہنچ گئے. ابھی مسلم آرمی مدینے سے باہر نکلی نہیں تھی، یہ حضور کے ساتھ مل گئے اور جا کے کہا کہ حضور کسی اور کو بھیجیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. حضور نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مدینے کے لوگ جو
وہاں پہ رہ گئے ہیں منافقین، اور مجھے تانے دے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ علی بیمار ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کمزور ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ان کی باتوں کی فکر نہ کرو، یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں اس طرح چھوڑا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی یہ بات سن کے حضرت علی پھر واپس آ گئے تھے، اور یہ بعد ایکسپیڈیشن ہے جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی۔ وائی واز دیر نو فائٹ ہیپن ان تبوک؟ حضور لڑنے تو گئے تھے، اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے بارڈر پہ گئے تھے، لیکن جنگ کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ رومن ڈڈ ناٹ کم ٹو فائٹ، رومن لڑنے کے نہیں آئے تھے، اس لیے جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ریومر تھی کہ وہ لڑنے آ رہے ہیں، بعد انہوں نے تیاری تو کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا تھا، وہ لڑنے نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دیکھا کہ وہ لڑنے نہیں آئے تو آپ نے بھی آگے بڑھ کے حملہ نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی نظریہ تھا کہ وہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں، کسی پہ آگے بڑھ کے اٹیک بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے۔ ہاؤ مینی ڈیز اٹ ٹک ان دی تبوک ایکسپیڈیشن؟ تبوک ایکسپیڈیشن میں کتنے دن لگے تھے؟ تو 40 ڈیز کا ٹوٹل تھا، 20 ڈیز ان گوئنگ اور کمنگ بیک، اور 20 ڈیز اسٹے دیئر۔ یہ 40 دن لگے تھے اس ایکسپیڈیشن کے اندر، 20 دن تو آنے جانے میں لگ گئے، اور 20 دن حضور نے بارڈر پر تبوک پر حضور نے رومن کا انتظار کیا کہ وہ شاید لڑنے کے لیے آئے، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے ہی اپنی فوج کو لے کے واپس آ گئے تھے۔ Which were the companions who did not participate in the Tabuk expedition؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے تبوک ایکسپیڈیشن میں حصہ نہیں لیا، جو کہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے؟ کیونکہ اس جنگ میں، اس ایکسپیڈیشن میں جو منافقین کا جو پراپیگنڈا تھا وہ اپنے کلائمیکس پہ تھا، لیکن کوئی بھی ان کی باتوں میں نہیں آیا، صرف 3 صحابہ تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے، اور وہ جان بوجھ کر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ 3 ٹرو بلیور تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ سچے مسلمان تھے، لیکن وہ منافقین کی باتوں میں آ گئے اور جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے سیدھی بات کر دی، سچ بولا کہ ہم ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور نہیں جا سکے۔ تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور ان کو مسجد سے نکال دیا، اپنے دربار سے اٹھا دیا، لیکن انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی، اور قرآن نے ان کی توبہ کا ذکر کیا اور ان کی قبولیت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضور سے راضی ہو گئے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن۔ آئی ہوپ یو آل انڈرسٹوڈ۔ اللہ حافظ۔